1948 کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر زائونسٹ یہودیوں کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ جاری ہے۔ دنیا میں آج ان دونوں کی حمایت مخالفت کے اندر دو الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر بس یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پر ایک سب سے اہم چیز جس پر کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا اور وہ ہے اس لڑائی اور فساد کا اصل قصوروار، یعنی برٹش امپائر، جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی طرح مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جان بوجھ کر اس بارڈر کے تنازعے کو رکھا تاکہ یہاں پر کوئی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کبھی بھی نہ آ سکے اور ان کا کنٹرول اور ان کے سپورٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ سٹیٹ کی طرح پورے ملک پر رہے۔ ان کی طرف سے اپنے دور حکومت کے اندر بارڈر کی غلط تقسیم سے لگائی گئی آگ آج تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ رہ کر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی اصل وجہ یعنی برٹش امپائر کے کردار کو بہتر طور پر سمجھا سکوں۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر فلسطین ملک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغیریا تھے تو دوسری طرف یوکے، فرانس، رشیا اور امریکہ۔ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ نے برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ کے مقابلے اور عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے پر بغاوت کر دی، لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف اپنے فائدے کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ نتیجتاً سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جن سے آج کے دور کے موجودہ دور کے لبنان، ترکی، سیریا، اردن، فلسطین اور عراق کا جنم ہوا۔ ترکی کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے بارڈر کو بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا گیا، جس سے آپس میں ان کے تنازعات بڑھنے لگے، جن میں فلسطین بھی شامل تھا۔ برٹشرز یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے اس پورے عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کنٹرول ان ملکوں پر ہمیشہ کے لیے رکھ پائیں گے۔ اب یہ جنگ کیونکہ فرینچ اور برٹشرز نے مل کر لڑی تھی، لہٰذا برٹش اور فرینچ حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق ان دونوں ملکوں نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس کے اندر تقسیم کر لیا۔ اسے کہتے ہیں سیکیز پیکارڈ۔ اس دوران نہ تو کسی قوم کو، نہ کسی نسل کو اور نہ کسی علاقے کی شناخت کا دھیان رکھا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی علاقہ ایک خاص نسل کے لوگوں کی رہائش کا تھا تو بجائے اس کے کہ اسے ایک پوری اسٹیٹ بنا دے، بلکہ اس کا الٹ کر کے اس قوم کے درمیان میں ایک لائن کھینچ کر بارڈر بنا دیے گئے۔ اس عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی رکھنے کے پیچھے دراصل برٹشرز کی ایک اور بھی اہم وجہ تھی اور وہ تھی یہ سوئس کنال۔ یہ چھوٹی سی کنال برٹشرز کے لیے انتہائی اہم تھی اور اس وقت بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ شروع سے کاروباری تھے اور ان کے امپائر کے اندر انڈین اوشن سے یورپ کے لیے میڈیٹرین سی تک جوڑنے کا کام یہ سوئس کینال ہی کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اس پر ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ کنٹرول ان کی لائف لائن تھی، جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ فلسطین کیونکہ ایک زمانے کے اندر یہودیوں کا گھر تھا اور وہاں سے یہ در بدر ہو کر پورے یورپ کے اندر ہزاروں سالوں سے پھیل چکے تھے، یہ برطانیہ میں بھی موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوششوں اور لالچ کے باوجود بھی سلطان عبدالحمید ان کے ساتھ فلسطین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان لوگوں نے بغاوت کروا کر سول وار شروع کروا دی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا، جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ اب یہاں پر زائونسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ ہمیں اپنا آبائی وطن فلسطین واپس چاہیے۔ فلسطین میں اس وقت 87% مسلم اور صرف 13% ہی یہودی تھے۔ فلسطین ملک میں مسلمان ملک کی بجائے یہودی اسٹیٹ برٹشرز کے لیے فائدے کے اندر تھی، جس کی سپورٹ اسے ہمیشہ ملتی رہتی۔ لہٰذا اپنے پولیٹیکل فائدوں اور سپورٹ کے لیے برٹش فورن سیکریٹری آرتھر بلفور نے برٹش کمیونٹی کی ایک اہم یہودی ممبر والڈر راؤف چائلڈ کو ایک خط لکھ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم یہودی قوم کو ایک اسرائیلی ریاست بنانے کے اندر مدد کریں گے۔ شریف مکہ کو عرب ملکوں کی حکومت دینے کے وعدے کے خلاف جا کر فرینچ حکومت کو برٹشرز نے یہ وعدہ کیا کہ عرب ملکوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے، بس ہمارا ساتھ دینا۔ اب یہ سب وعدے کیونکہ بند کمروں کے اندر ہو رہے تھے، کسی کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، اسی لیے سب کو لگا کہ برٹشر ان کے ساتھ ہیں۔ اسی وعدے کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا تو اسی کو بنیاد بنا کر اس بالفور ڈکلیریشن کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین کے اندر زمینیں خریدنا اور یہاں پر آباد ہونا شروع کر دیا۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بے دخل کرنا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہو کر ان کو مائنورٹی کے اندر بدلنے لگی، جس کا سیدھا سیدھا قصوروار تھا صرف اور صرف برطانیہ، جس نے بنا یہاں کی عوام کی خواہش اور ان کی مرضی جانے بغیر صرف اپنی سپورٹ اور اپنے فائدے کی خاطر ایک خط پر اس ملک کو لکھ کر یہودی قوم کے حوالے کر دیا۔
یہ سب دیکھ کر 1936 کے اندر فلسطینی عوام نے آخرکار تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ برٹشرز نے اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کہہ کر اسے کچلنے کی بہت کوشش کی۔ کافی لوگوں کو پھانسیاں بھی دی لیکن یہ آواز دب نہ سکی۔ آخرکار تنگ آ کر برٹشرز نے 1942 کے اندر خود کو بیچ سے نکال کر یہودی اور مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ جنگیں لڑ لڑ کر تھک چکا تھا۔ لیکن ان دونوں قوموں اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کی جو آگ شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے۔ 1947 کے اندر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا تو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ فلسطین ملک کو 2 ریاستوں کے اندر بانٹ دیا جائے، جس میں سے 45% حصہ فلسطین مسلمانوں کے لیے جبکہ 55% یہودیوں کو دے دیا جائے، جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز سراسر زیادتی تھی کیونکہ مسلمان اس ٹائم بھی تعداد کے اندر یہودی قوم سے ڈبل تھے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل ملک وجود کے اندر آیا جسے آس پاس موجود عرب ملکوں نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا 1948 کے اندر ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی اور 5 عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ریاست اس جنگ کو برداشت نہیں کر پائے گی، پر اس کا بالکل الٹ ہوا، کیونکہ اسرائیل امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ملکوں کی مدد سے ان تمام عرب ملکوں کو شکست دے کر فلسطین کے 75% حصے پر قابض ہو گیا۔ 1961 کے اندر ایک بار پھر سے اسرائیل کے عرب ملکوں سے جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد اس نے فلسطین کے مزید حصوں پر موجود غزہ اور ویسٹ بینک سمیت یروشلم پر بھی قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا۔ اس کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک شروع ہوتی ہے اور 2006 کے اندر یہ پارٹی الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، جبکہ غزہ پر فلسطین لبریشن کی ایک ملیٹنٹ جماعت یعنی کہ حماس کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور اسی کے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھتے ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ یہودی قوم کو یورپ کے اندر اس لیے بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں کے کرسچن ان کو جیزس کرائسٹ کے خلاف سازش کر کے انہیں سولی پر لٹکانے کا قصوروار مانتے تھے، اور اسی لیے اس قوم کا کسی ایک جگہ پر ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ہر جگہ پر بس اقلیت یا پھر مائنورٹی میں تھے۔ 1856 کے اندر ایک یہودی تھیوڈ ہرزل نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک الگ یہودی اسٹیٹ کی بات کی جہاں پر یہ لوگ مائنورٹیز میں نہ ہو بلکہ یہ ان کے خود کا ملک ہو۔ اس تحریک کو زیونزم کا نام دیا گیا، جو کہ یہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ شروع سے ہی زیونزم تحریک کا مقصد پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا، نہ کہ 2 اسٹیٹ تھیوری جیسا کوئی کانسیپٹ تھا۔ اس تحریک کو چلانے والے لوگ شروع سے ہی ایکسٹریمسٹ قسم کی سوچ کے مالک تھے، جیسے ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر پائے جاتے ہیں، نہ کہ سب کے سب یہودی اس کے اندر شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بسنے والے جوز آج بھی غزہ کے اندر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سچ کو پہچانتے ہیں۔ یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل وجہ، جو کہ شاید آج تک ہسٹری بکس کے اندر بھی آپ کو ٹھیک سے نہ پڑھائی گئی ہو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ فلسطین اور اسرائیل کے اصل تنازع کی وجہ سب کو پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ہی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔